نحمد و نصلی و نسلم علی حبیب الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم بلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معنی الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں لازم ہے شاہنشاہ بتا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معنی الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ہم اور آپ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس نے ہمیں اتنی قوت دی کہ اپنے گھر سے چل کر کے ہم مسجد میں آئے۔ انشاءاللہ تعالی نماز جمعہ بھی ادا کریں گے۔ جب مسجد میں آ گئے تو نماز بھی ادا کرنی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں پروردگار عالم نے ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ ہر چیز کے لیے آدمی سوچتا ہے آپ ہی کپڑا تیار کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی مقصد ہوتا ہے، یہ کپڑا کیسے استعمال ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، تمام باتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال دنیا میں جو چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ جب دنیاوی معاملات میں ہم اتنے چاق چوبند ہوتے ہیں کہ بغیر کسی مقصد کے کام نہیں کرتے ہیں، تو رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے، اس نے ہم جیسے انسانوں کو پیدا فرمایا تو ایسے ہی پیدا فرما دیا۔ اسے تو سارے جہان کا علم ہے، وہ جانتا ہے کون کیسے ہے، کیا کرے گا، سب جانتا، سارا علم اس کو حاصل ہے، تو بغیر مقصد کے پیدا نہیں فرمائے گا، اس کا مقصد ہے۔ تو قرآن مجید جو ہمیں ایک دستور اساسی کے طور پر ملا ہوا ہے، قرآن مجید ہمارے لیے رہنما ہے، روشنی ہے، اسی کی روشنی میں ہمیں چلنا ہے، زندگی کو گزارنا ہے، سب کچھ اسی کی روشنی میں کرنا ہے، اسی لیے قرآن مجید ملا ہے۔ وقت تو بہت تھوڑا ہے، اس لیے میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ قرآن مجید ہمیں اللہ نے عطا فرمایا، اسی قرآن مجید میں اس نے ہمارے آنے کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ اسی کا اعلان فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ عبادت کا منشا کیا ہوتا ہے؟ عبادت اس لیے ہم کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ تو بنیادی طور پر آپ یہ سمجھیے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں۔ اب اللہ راضی اور خوش کیسے ہوگا صاحب؟ قرآن مجید ہی کا مطالعہ کیجیے، اسی کو پڑھیے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے ایک نمونہ عطا فرمایا ہے۔ کہیں نہیں جانے کی ضرورت ہے، حالانکہ بہت سے انبیاء کرام تشریف لائے، انسانوں کے ہدایت ہی کے لیے آئے نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، اللہ کی معرفت دینے کے لیے تشریف لائے، لیکن کہیں نہیں بھیجا اس پروردگار عالم نے ہمیں۔ اگر انتخاب کیا ہے کسی زندگی کو، اس زندگی کو منتخب کیا ہے جس کو اس نے پسند فرمایا ہے، اسی کو نمونہ بناؤ۔ وہ ہے زندگی ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اسی لیے مبعوث فرمایا، ورنہ محبوب کو کون دیتا ہے یار؟ محبوب کو دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اے میرے بندو، میں تم پہ احسان کرتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہیں عطا فرما دیا ہے، اب یہ جیسے چلیں گے تم بھی اگر ویسی چلو گے ہم خوش ہو جائیں گے۔ زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ عطا فرما دیا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب کی بارگاہ سے وابستہ رہو، انہوں نے جیسے کھایا ہے ویسے کھاؤ گے ہم خوش ہو جائیں گے۔ ہمیں خوشی کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیے گئے نا، تو اب خوشی کا ذریعہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ جس کو بھی دیکھتے ہیں جیسے کرتا ہے ویسے کرنے لگتے ہیں۔ نہیں، ایک ذات کو اللہ نے منتخب کیا ہے نا، قرآن مجید نے اسی کی روشنی دی ہے، کوئی اور تو نہیں فرما رہا ہے نا، قرآن مجید فرما رہا ہے، نہ انجیل کہہ رہی ہے، نہ زبور کہہ رہا ہے، نہ توریت کہہ رہی ہے، قرآن مجید فرما رہا ہے۔ یہ دستور اساسی ہے ہمارے لیے، قانون کی کتاب ہے ہمارے لیے، لاہ عمل ہے، زندگی کا نمونہ عطا فرمایا ہے اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی پاک کو، اس کی ہم پیروی کرتے رہیں گے، اللہ خوش ہوتا رہے گا۔ اور جب اللہ خوش ہوتا ہے نا تو کتنی نوازات کے دروازے وہ کھول دیتا ہے یار، کس منزل پہ پہنچا دیتا ہے اپنے بندے کو، بندہ تصور بھی نہیں کرتا ہے اور وہ اسے منزل حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، حضرت خواجہ غریب نواز بھی تو انسان ہے نا؟ ارے بولو نا بھائی، انسان ہے، 2 ہاتھ ہیں کہ 10 ہاتھ نہیں ہیں ان کے، 10 سر نہیں ہیں، ایک ہی سر ہے، جیسے آپ کا ہے ویسے ان کا بھی ہے، لیکن ہمارے اور ان میں آپ کا فرق کتنا ہے۔ ہم اگر نل کے پاس کسی کو بھیج دیں پیالہ لے کر کے کہ جاؤ نل کے پانی سے کہنا اے پانی تمہیں مولانا صاحب بلا رہے ہیں، کوئی ہمت کرے گا؟ اس لیے نہیں ہمت کرے گا کہ یہ غیر فطری چیز سے بات کرنے کی بات کہی ہے ہم نے۔ پانی سے بات نہیں کی جاتی ہے، بات اس سے کی جاتی ہے جو سنے گا، جس کے اندر زندگی ہو۔ پانی کے اندر زندگی نہیں ہے، وہ بات ہماری کہ سنے گا کیسے، عمل کیسے کرے گا؟ ہمت ہی نہیں ہوگی کہ آپ ہمارا پیالہ پکڑ لیں۔ اگر ہمت بھی کی تو دروازے سے باہر جانے کے بعد پھر واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن حضرت خواجہ غریب نواز اگر اپنے غلام کو پیالہ دے دیں اور فرما دیں کہ جاؤ انا ساگر کے پانی سے کہنا پانی تجھے خواجہ نے بلایا ہے، تو ان کی ہمت کیسے پڑ گئی ہے، پکڑ لیا پیالہ کو۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں نواز دیا ہے، اللہ نے ان پہ کرم فرما دیا ہے، اللہ ان سے خوش ہو گیا ہے، راضی ہو گیا ہے، تو جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے پوری کائنات کو اس کی مٹھی میں عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے وہ چاہے ویسے کر سکتا ہے، جیسے وہ چاہے حکم دے سکتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت خواجہ نے بھیج دیا۔ غلام نے یہ نہیں فرمایا سرکار پانی سے میں کیسے گفتگو کروں گا، پانی سنتا نہیں ہے، پانی میں جان نہیں ہے، پانی میں یہ نہیں ہے، چلنے کی قوت نہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے کہنا تو کہ اے پانی جو خواجہ نے بلایا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں سوچا، صرف یہ سوچا کہ میرے آقا بھیج رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزیں انہیں وہ عطا فرمائے گا جس کی اس کو ضرورت ہوگی، زندگی بھی عطا کرے گا، سننے کی قوت بھی عطا کرے گا، سمجھنے کی قوت بھی عطا کرے گا۔
تو میرے بھائی جب حضرت خواجہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ہمارے بزرگوں کی زندگی ہمارے سامنے ہے، انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، تو ہم کیوں نہیں راضی کر رہے بھائی؟ دوسروں کو راضی کرنے میں تو پورا وقت صرف کر دے رہے ہیں، دوسروں کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں مسجد میں بھی نہیں آتے ہیں۔ آج جمعے میں تو اکثر آتے ہی رہتے ہیں، جمعہ ہے، عید ہے، اس میں تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن 5 وقتہ نماز میں کیا حال ہوتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہو۔ کیا 5 وقتہ نماز فرض نہیں ہے؟ اللہ کی عبادت نہیں ہے؟ اللہ کے خوش کرنے کا ذریعہ نہیں ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے ذریعے تو بہت ہیں، جتنے احکام خداوندی ہیں سب اللہ کو خوش کرنے کے ذریعے ہیں، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اس لیے تھوڑی بنایا گیا ہے قرآن مجید، اس لیے تھوڑی دیا گیا کہ اسے بند کر کے رکھ دو، طاق میں تعویذ کی طرح سے لپیٹ کر کے رکھ دو، نہیں، عمل کرنے کے لیے دیا ہے، زندگی میں اتارنے کے لیے دیا ہے۔ تو اب ایک زندگی کو منتخب کیا ہے قرآن مجید نے ہمارے لیے کہ ایک زندگی، اسی کو بس خوش کرو، اسی کو اپناؤ، اسی طرح سے چلو، اسی طرح سو، اسی طرح بیٹھو، جو بھی کام کرنا ہو اپنے آقا کی طرف نگاہ اٹھاؤ، جیسے وہ انہوں نے کیا ہے ویسے کرتے رہو گے، اللہ راضی ہوتا چلو۔ اب مزید یہ راضی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن خود فرماتا ہے من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہو گئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کی اطاعت و فرما برداری کو اپنی اطاعت فرمائی۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کی عصر کی نماز قضا ہوئی، حضرت علی، اب بتائیے جو عاشق نماز تھا، جنگ میں ان کو تیر لگ گیا، نہیں نکال سکے تھے، بے چینی ہو جاتی تھی، تکلیف بڑھ جاتی تھی، تو فرماتے ہیں کہ جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں اس وقت نکال لینا۔ کیا بات تھی جی، آپ ذرا سوچو، فرماتے ہیں کہ جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو تیر نکال لینا۔ ابھی نہیں نکال سے پا رہے ہیں، کوئی بھی نہیں نکال پا رہا، تکلیف اتنی بڑھ جا رہی ہے، بے چین ہو جا رہے ہیں، لیکن جب نماز میں کھڑے ہوئے تیر نکل گیا، پتہ بھی نہیں چلا کہ تیر کہاں گیا۔ ایسے عاشق تھے، ان کی نماز عصر قضا ہو رہی ہے۔ مقام صحابہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، خیبر سے واپسی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پہ سر رکھ کر کے آرام فرما رہے ہیں۔ ہماری طرح سے نہیں سوتے تھے سرکار، ہم تو خراٹے لے کے دوسروں کی نماز کو برباد کرتے ہیں نا، نیند کو برباد کرتے ہیں، ان کو جگا دیتے ہیں، خود سوتے رہتے ہیں، یہ نہ ہوتا ہے۔ سرکار کے سونے کا معاملہ سنو، شفیق جونپوری کہتے ہیں وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی۔ یہ ہے ہمارے آقا کی سرکار شان، ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں، ہر لمحہ تجلیات الہی سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ یہ شان ہے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تو جب نماز عصر قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا، تو نماز کا جذبہ تو تھا ہی حضرت علی کا، آنسو کی شکل میں ٹپک گیا۔ سرکار نے آنکھیں کھولیں، کیا بات علی؟ کہا یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی۔ تو سرکار نے ڈانٹا نہیں ہے، قرآن نے اس کی تعریف فرمائی ہے، نماز تو میں لے کر کے تحفے میں آیا تھا، اسے تم نے اس کو قضا کر دیا؟ نہیں، فرماتے ہیں اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے پروردگار عالم، علی تیری اطاعت میں تھے، نماز قضا ہو رہی ہے اور اطاعت رسول اللہ ہو رہی ہے، لیکن نہیں، رسول اللہ کی جو اطاعت ہے وہی رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اللہم ان علی کان طاعتک فی طاعت رسولک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرد الشمس، اے پروردگار عالم، علی تیری اطاعت میں تھے، تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، سورج کو واپس فرما دے۔ تاریخی حیثیت حاصل ہو گئی حضرت علی کو، سورج واپس آیا
اور نماز عصر بھی قضا نہیں ہوئی، اسی وقت میں نماز ادا فرمائی ہے۔ تو سرکار کی اطاعت و فرمانبرداری ہمارے لیے تو ضروری ہے، فرض ہے ہم پر ان کی اطاعت و فرمانبرداری کیا جائے۔ تو اس لیے وقت تو بہت، نماز کا وقت ہو رہا ہے، میرا کیا بجے ہے؟ 10 منٹ ہے، چلیے 10 منٹ اور سن لیجیے۔ بھائی اپنے آقا کا تذکرہ کرنا تو یہ غلاموں کی شان ہونی چاہیے، غلاموں کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہم دنیاوی معاملات میں کتنا ہوٹل میں بیٹھ کر کے بینچ سے توڑ ڈالتے ہیں، بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کتنی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ ارے میاں وقت کی قدر کرو، وقت کی اہمیت کو سمجھو۔ جو ایک لمحہ گزر گیا نا، آپ پوری جائیداد خرچ کر دو گے وہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ واپس کوئی کر لے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ کتنا بڑا ارب پتی، کروڑ پتی، کھرب پتی، جو کچھ بھی پتی سمجھو، کوئی ایک لمحہ واپس نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو بیکار مت خرچ کرو۔ آپ انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، وہ تو جانوروں کا معاملہ ہے کہ جہاں جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ آپ اشرف المخلوقات نہ ہو، ساری مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ آپ ہو، اس لیے کہ آپ اللہ کے حبیب کی امت میں ہو۔ تو جس کی ذات سے وابستہ ہونے پر آپ اشرف المخلوقات کہلا رہتے ہو، ان کے ذکر میں لگو گے تو کیا کوئی کمی آئے گی یار؟ کوئی کمی آئے گی؟ اللہ کے حبیب کا ذکر کرو گے۔ ارے خود فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، بھیجا دونوں، حضرت جبریل نے آ کر کے خوشخبری دی سرکار کو، حبیب آپ پر، یا رسول اللہ آپ پر اگر آپ کا کوئی امتی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اب اتنا کوئی دے گا فائدہ؟ نہ کوئی بینک دے گا، نہ کوئی نیتا دے گا، نہ پیٹا دے گا، کوئی دے گا؟ یہ اللہ کی شان ہے کہ اپنے محبوب سے اس قدر محبت ہے اس کو، کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اور ان پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے اور 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ کتنے گناہ چلتے پھرتے ہو جاتے ہیں، درود شریف پڑھتے رہو گے تو کتنے گناہ معاف ہوتے رہیں گے؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لگا سکتا۔ یہ تو شان کریمی ہے اس کی کہ اپنے محبوب سے وابستگی پر بندوں کو نوازتا ہے، اور اس نوازش کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں لگنا نہیں پڑے گا، ایسے ہی ملتی رہے گی کیا؟ خالی دامن نہیں چھوڑیں گے، دامن نہیں، ابے دامن پکڑا کب ہے میرے بھائی؟ اپنے بزرگوں کا دامن کا نعرہ لگاتے ہو نا آپ لوگ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، پکڑا ہی کب ہے؟ نماز وقت میں پڑھتے نہیں ہو، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہو، یا کسی بزرگ نے اس کے خلاف عمل کیا ہے؟ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اس میں ناراضگی اللہ شامل ہو جائے گی، اور کوئی بزرگ اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ ولایت کی منزل اسی کو حاصل ہوگی جو اللہ کو راضی کرے گا اور اللہ کے حکم کی پابندی کرے گا، اسی کو حاصل ہوگی۔ تو کسی بزرگ نے اللہ کو ناراض نہیں کیا، اور ہم لوگوں کا حال تو ایسا ہے کہ شاید ہی کسی قدم سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ معاف کیجیے گا، حالات جو ہے ہمارے بھی سامنے آتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، اسی لیے کبھی کبھی موقع ملتا تو اپنی قوم کے سامنے کہہ دیتے ہیں۔ ہمیں آپ سے کوئی نہ دشمنی ہے، نہ مخالفت ہے، نہ کوئی دورت ہے، کچھ نہیں ہے، محبت ہے۔ محبت میں اس کمی کا اظہار کیا جا سکتا ہے جس کمی کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہو۔ تو درود شریف ہی پڑھتے رہیے۔ آپ مسجد میں آتے ہو، ان کی خیریت پوچھنے لگتے ہو، آؤ داہنا قدم مسجد میں رکھو، لکھا بھی ہوا ہے، بورڈ میں لکھا ہوا ہے،
بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن انہیں تو فرصت ہی نہیں دوسرے کام سے۔ یہ سب کرتے رہو گے فائدہ ہوتا رہے گا، نیک کام کرنے کا فائدہ ملتا ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ نوازے نہیں جاتے ہو، آؤ بیٹھو، وقت ہو نفل نماز پڑھو، سنت پڑھو، جو کچھ بھی کر سکتے ہو کرو، نہیں ہے تو درود شریف پڑھو یار۔ میں نے بتایا نا کہ اتنا فائدہ ہے، ایک مرتبہ ہم درود شریف پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ اس کا درود شریف بھیجنا یہی ہے، رحمتوں کی برسات فرماتا ہے۔ اسے کوئی ضرور نہیں کہ آپ اس کے محبوب پر درود شریف بھیجو یا مت بھیجو، اس لیے کہ خود بھیج رہا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، مضارع کا صیغہ یصلون، جس میں استمرار ہوتا ہے، ہمیشہ یہ عمل ہوتا رہتا ہے۔ جب اللہ ہمیشہ ہر وقت اپنے محبوب پر رحمتوں کی برسات فرماتا ہے، ہم کریں نہ کریں وہ دور جاری رہے گا۔ ہمارے لیے تو راستہ کھولا ہے کہ تم بھی ہماری رحمتوں سے سرفراز ہونے کے لیے کام کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود بھیجو، سلام بھیجو، خوب بھیجو، تاکہ خوب ہماری رحمتوں سے مالا مال ہو جاؤ۔ یہ اس کی نوازش ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے راستہ کھول دیا ہے۔ اب کوئی راستہ کھل جائے کچھ حاصل نہ کرے تب یہ تو اس کی کمزوری ہے، اس کی بے وقوفی کہی جائے گی، اور تو کچھ کہا نہیں جائے گا۔ اس لیے اپنے حالات کو دیکھو ماما، جیسے حالات چل رہے ہیں اس حالات میں اپنے کو سدھارنے کی کوشش کرو، اللہ راضی رہے گا، حالات سب بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ ناراض ہوگا، اللہ کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبتیں تمہیں پہنچی ہیں وہ تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تم نے غلطیاں کی ہیں اس کی سزا بھگتو، گرفت ہو رہی ہے۔ ورنہ کامیابیاں سرفرازیاں مومن کے لیے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن کامل تو ہو جاؤ یار، میرے محبوب کے فرمانبردار تو ہو جاؤ، ان کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارنے۔ تم تو جس کو دیکھتے ہو ویسا بننے کی کوشش کرتے ہو، رسول اللہ کو دیکھو، نمونہ وہ ہیں، اسی نمونے پہ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو گے، انشاءاللہ کامیاب و کامرام رہو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی 5 منٹ اور ہے جی، چلیے 4 ہی صحیح، پھر آپ کہیں گے کہ 4 منٹ رہ گیا اور بول دیجیے۔ تو درود شریف کے بارے میں بتایا، بہت ہی فائدہ مند عمل ہے درود شریف کا، رزق بھی بڑھتا ہے، اللہ کی خوشنودی بھی ملتی ہے، سنت الہیہ بھی ادا ہوتی ہے۔ ابھی اللہ بھیج رہا ہے، آپ بھی بھیجو گے تو اس کی سنت ادا نہیں ہوگی، فرشتوں کی بھی سنت ادا ہوتی ہے، فرشتے بھی مسلسل بھیج رہے ہیں۔ تو درود شریف بھیجا کیجیے، سلام بھیجا کیجیے۔ یہ نوازشات کے دروازے کھولے ہیں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے۔ وہ ایسا رحیم و کریم ہے یار، ارے ذرا اس کی رحیم و کریمی تو دیکھو یار، واقعی۔ ارے جو اس کو مانتے نہیں ہیں ان کو بھی نوازتا ہے نا، کھانے کو دے رہا ہے، پانی پینے کو دے رہا ہے، ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے اس نے، کبھی آپ نے ادھر توجہ ہی نہیں کی ہے۔ توجہ کرتے تو شاید ہمیشہ اسی کا شکریہ ادا کرنے میں لگ جاتے۔ ہوا دیکھے وہ دکھائی بھی نہیں دیتی ہے حضرت، اب بغیر ہوا کے کام چل جائے گا؟ ہوا اندر جائے اور کہے میں نہیں نکلوں گی تو آدمی کا حشر کیا ہوگا؟ گھٹ جائے گا، مر جائے گا نا۔ اور نکل کر کے باہر چلی گئی اور وہ پھر اندر نہیں آئی تو تبھی مر جائے گا۔ ایک سرکولیشن میں اللہ تعالیٰ 2 زندگیاں آپ کو عطا فرماتا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ نہیں، فرصت ہی نہیں تو غور کیا کرو گے؟
اب آپ اپنی عمر کا جائزہ لے لیجئے کہ کتنی عمر ہوئی، ایک سیکنڈ میں کتنی مرتبہ آدمی سرکولیٹ کرتا ہے، حساب لگائیے، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے گا۔ میں حساب میں بہت مضبوط نہیں ہوں، 1 منٹ کا نکال لیجئے، پھر 1 گھنٹے کا نکال لیجئے، پھر 1 دن کا نکال لیجئے، کتنی زندگیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس میں۔ 50 سال کی عمر ہوئی تو اس میں کتنی زندگیاں اسے عطا فرمائی۔ ایک زندگی کو بچانے کے لیے آپ اپنے گھر کی ساری دولت خرچ کر ڈالتے ہو کسی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرنے میں، اور اس کے علاج و معالجے میں خرچ کر ڈالتے ہو، اور اللہ تعالیٰ فری میں آپ کی زندگی بچا رہا ہے، تو اس کا شکریہ نہیں ادا کرو گے یار؟ اس کا شکریہ یہ نماز ہی ہے، نماز پڑھو گے اس کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ سورہ کوثر پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ ارے آپ نے تو پڑھی ہوگی، حضرت نے بھی پڑھی ہوگی، ان سے پوچھ رہا ہوں جو ہمارا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ کون نیا آدمی بیٹھ گیا ایسی بات کر رہا ہے، پتہ نہیں پسند بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی لوگوں کو۔ بہرحال مجھے تو جو کہنا ہے کہہ دیا۔ سورہ کوثر پڑھو گے تو انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، اور اس کے بعد فوراً کیا فرماتا ہے؟ فصل لربک وانحر۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو نوازشات ملتے ہیں اس کے بعد شکریہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے نا۔ 10 روپیہ کوئی دے دیتا تو زندگی بھر شکریہ ادا کرتا ہے آدمی۔ تو تعلیم امت کے لیے میرے آقا کو فرمایا رب نے فصل لربک وانحر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، اس کے بعد فوراً نماز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب اس کا شکریہ آپ کیسے ادا کرو گے؟ فصل لربک وانحر، تو نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجئے، یہ دونوں شکریہ کے انداز قرآن مجید نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ہمارے آقا کے ذریعے سے۔ تو نماز کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ شکریہ ہے اللہ کی نعمتوں کا، اور اس کی نعمتیں کتنی ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ کتنی بھی بخارات ہو، کتنی بھی مشینیں لگا دو، بڑے سے بڑا کمپیوٹر لگا دو، کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن نے مجبوری کا اعلان کر دیا ہے، لیکن آسان کتنا ہے، نماز پڑھتے جاؤ گے شکریہ ادا ہوتا رہے گا۔ تو نماز پڑھو میرے بھائی، بہت کوتاہی ہم سے ہوتی ہے نا نمازوں میں، کوتاہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھو، اللہ نے ساری زمین ہمارے لیے سجدہ ہمارے لیے بنا دی ہے، کہیں بھی پڑھ سکتے ہو۔ بہرحال اب تو ٹائم ہو گیا جی، بس انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔